السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم پاکستان افیئرس کے لیکچر میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کس لیے اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا تھے. ایز یوزول ہم بلٹ پوائنٹس میں اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہے کہ علی گڑھ جو کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اور خاص کر انگریزی تعلیم کے لیے جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو یہ جو ہے مسلمانوں کے ویسٹرن ایجوکیشن، مغربی تعلیم پر جو ہے فوکس کر رہا تھا، ماڈرن ایجوکیشن پر. اور دوسرا جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا دارالعلوم دیوبند، جو کہ اسپیشلی جو ہے ریلیجیس ایجوکیشن کو یا دین کو بچانے کے لیے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو مسلمانوں کو ایک دنیاوی تعلیم کا بھی ایک ادارہ میسر تھا اور دینی تعلیم کے لیے بھی ایک ادارہ میسر تھا. تو اس دوران میں کچھ لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم جو ہے اکٹھے جو ہے پڑھائے جا سکے. ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ جہاں پہ انرول ہو کر جو ہے 10 سال 12 سال پڑھ کر وہاں سے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی جو ہے نئی مہارت حاصل کر کے وہاں سے وہ فارغ ہو، پاس آؤٹ ہو. تو اس کے لیے 1892 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں جو سرکردہ جو ہے وہ عبدالغفور، مولانا عبدالغفور کو کہا جاتا ہے. کمیٹی 1892 میں قائم کی گئی، جبکہ ندوۃ العلماء جو ہے یہ 1894 یعنی 2 سال بعد اس کی پھر بنیاد رکھی گئی. اور بالکل یہ فنکشنلائز جو ہے وہ 1898 میں ہوا، جہاں پہ سر سید جو ہے اس کے اگینسٹ تھے، شروع میں بہت ہی اس کو اپوز کر دیا، بہت زیادہ اس کے مخالف تھے، لیکن آخر میں بعد میں جا کر آپ نے جو ہے اس آئیڈیا کو کسی حد تک جو ہے ویلکم کیا، یعنی اس سے ایگری ہو گئے. اور ان کے فاؤنڈر جو ہے ندوۃ العلماء کے فاؤنڈر مولانا عبدالغفور، اور بعد میں جو ہے مولانا شبلی اور مولانا جو ہے عبدالحق نے بھی اس ادارے کو جوائن کیا. اس ادارے کی جو آبجیکٹیوز تھے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایک تو یہی کہ ایک ایسا ادارہ جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے دونوں ہوں، اور ریلیجیس ایجوکیشن، ریلیجیس نالج کا پروموشن بھی ان کا جو ہے آبجیکٹیو کا ایک حصہ تھا. اور معاشرے کو جو ہے ریجنریٹ کرنا اور مسلمانوں کی جو ہے سوسائٹی کو جو ہے از نو اس کی جو ہے از نو خطوط پہ بہترین خطوط پہ استوار کرنا ان کا جو ہے آبجیکٹیو تھا. اور ایک اور آبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ جو سیکٹریل جو ڈفرینسز تھے، جو فرقہ واریت تھی، اس کے خلاف بھی جو ہے ان کے خلاف یعنی لڑنا، اس کے خلاف جو ہے کام کرنا، یعنی فرقہ واریت کو ختم کرنا بھی ان کے اغراض و مقاصد کا ایک حصہ تھا. اور برٹش گورنمنٹ نے اس ادارے کو شروع میں بالکل بلکہ آخر تک اس کو ایک سیاسی جو ہے ادارہ قرار دیا اور اس کو جو ہے یہ بہت زیادہ مخالفت کی. اور ندوۃ العلماء میں مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کس وقت آئے، کیسے، اکثر جو ہے کئی جگہوں پہ ایک کوشچن آیا بھی ہے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے والد سر سید کی بہت بڑے فین تھے، لیکن مولانا شبلی نعمانی خود سر سید سے بہت زیادہ مخالفت رکھتے تھے. آپ کے والد نے جو ہے آپ کو بہت مشورہ دیا، مشورہ اور نصیحت بھی کی اس کو کہ آپ جو ہے علی گڑھ میں یا کہیں سے یعنی انگلش کی تعلیم حاصل کرے، لیکن مولانا شبلی اس نظریے کے خلاف تھے. چنانچہ جو ہے پھر بھی مولانا شبلی نے جو ہے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر 1883 میں آپ نے علی گڑھ کالج کو جوائن کیا. لیکن چونکہ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں کچھ ایسی، ان کا مزاج ایسے تھا کہ وہ ایک بڑا جو ہے یعنی
آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرتبہ وہاں پہ چاہتے تھے، یا وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ ان کو ایک ایسا ایز اسسٹنٹ پروفیسر اس کو جس طرح کے ویسٹرن ایجوکیشن کے ٹیچرز کو دیا جاتا تھا، باہر کے ٹیچرز کو دیا جاتا تھا، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ایز اے ریلیجیس وہ آپ عربی کے جو ہے ٹیچر تھے، تو ان کے رویوں سے جو ہے آپ وہاں سے آپ کو پسند نہیں آئے ان کے رویے، اور کچھ اور بھی سیریس ڈفرینسز کی وجہ سے آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کو، علی گڑھ کالج کو آپ نے چھوڑ دیا، وہاں سے ریزائن کیا، اور آپ نے ندوۃ العلماء کو پھر آ کر جوائن کیا. اور یہاں پہ ندوۃ العلماء میں جو ہے آپ اپنے ایکسپیرینس کو جو ہے بہت زیادہ استعمال کیا. مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک ملکہ دیا تھا لکھنے کا، جو لکھنے میں مہارت، تصنیف میں جو ہے آپ بہت زیادہ ماہر تھے. چنانچہ آپ نے جو ہے اپنے پورے تجربے کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی، خصوصاً سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کی تصانیف بھی بہت سے ہے. اور یہاں پہ آپ نے جو ہے ایک دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ، ایک اکیڈمی بھی قائم کیا، جہاں پہ مختلف کتابوں کی جو ہے چھپائی وغیرہ، اس کی اشاعت وغیرہ ہوتی تھی. لیکن پھر بھی جو ہے مولانا شبلی نے بھی یہاں پہ بھی ان کے کافی اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے یہاں سے بھی یعنی ندوۃ العلماء لکھنؤ سے بھی ان کو ریزائن کرنا پڑا. ندوۃ العلماء لکھنؤ آج بھی موجود ہے، اور بہت اچھے اچھے عالم علماء اور بہت اچھے مفکر یہاں سے جو ہے نکلے ہیں، اور آج بھی یہ انڈیا کے شہر لکھنؤ میں جو ہے قائم دام ہے. باقی انشاءاللہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو نوٹس، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ رات کو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی سینڈ کیا جائے گا. تو کوشش کریں اسائنمنٹ کو ٹائم پر سبمٹ کرنے کی کوشش کریں. جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ نہیں ہے، رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، وہ دیے گئے نمبر پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.